الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ هو مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام ساتھی بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم گفتگو کریں گے جمعہ کے متعلق۔ جمعہ ایک بابرکت عظمت والے دن کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن تخلیق کیا تھا۔ جمعے کے دن ہی ان کے جسم کو پیدا کیا تھا، جمعے والے دن ہی ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے تو بڑی لمبی فہرست لکھی ہے کہ جمعے والے دن ہی پھر وہ زمین پہ اتارے گئے تھے۔ جمعے کا ہی دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے لگی تھی۔ جمعے والا ہی دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ کے انگاروں میں سے ہی سلامت رہ کے واپس نکلے تھے۔ جمعے والے دن کے بے شمار واقعات ہیں، قیامت کا دن بھی جمعے والے دن ہوگا۔ بہرحال ساری باتوں کو سمیٹ کر میں ایک بات عرض کروں گا کہ قیامت والے دن جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور دنیا کے اندر جس طرح جمعے والا دن ہے اسی طرز کا ایک دن آخرت میں بھی ہوگا جسے یوم مزید کہتے ہیں، کہ جس دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ اور چاہیے آپ کو، تو وہ سارے کہیں گے کہ کیا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کچھ چاہیے تو مانگو۔ تو جنتیوں کو پھر کوئی بتانے والا بتائے گا کہ علماء اکرام جو ہیں ان سے پوچھو کیا مانگا جائے۔ تو جب جنتی اپنے وقت کے علماء کے پاس جائیں گے تو علماء انہیں بتائیں گے کہ آج کے دن اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، ایک چیز رہ گئی ہے جو ابھی تک نہیں ملی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پر محفل سجانی ہے اور اپنا دیدار کروانا ہے۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ اپنا دیدار کروا دیں۔
تو وہاں پر ایک بہت حسین سمع ہوگا، خوبصورت منظر ہوگا، خوشیوں کا، خوشبوؤں کا، حسن کا ماحول ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، کیسی ذات ہے اللہ کی کہ اللہ کا وجود کوئی نہیں ہے، اس کا دنیا میں کوئی تصور بتایا نہیں جا سکتا۔ جیسے جس نے روشنی نہ دیکھی ہو اسے کیسے سمجھاؤ کہ روشنی ہوتی ہے؟ اللہ دیدار کروائیں گے، جہت کوئی نہیں ہوگی، وجود کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ کیا سرور اور مستی کا سمع ہوگا کہ جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ خیر، بات موضوع کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ جمعہ والا دن اللہ نے برکتوں والا پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانا شروع کیا تھا تو ہفتے اور اتوار کا دن تھا، جب کائنات کو مکمل کر لیا تھا تو وہ جمعے والا دن تھا۔ بنیادی طور پر اللہ کے ہاں عظمت و برکت والا جو دن ہے وہ شروع سے ہی جمعے والا ہے، لیکن بعض اوقات بعض قوموں نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور دن چن لیے، جیسے یہودیوں نے اپنے لیے جمعے کا دن چن لیا، اللہ نے ان کو عطا کر دیا، اور یہودیوں کے لیے جمعے والے دن مغرب سے لے کے ہفتے والے دن مغرب تک 24 گھنٹے ان کے لیے بڑی سخت پابندیاں ہیں۔ آج بھی جو ان کے مذہبی یہودی ہیں نا چند، وہ جمعے والے دن مغرب کے وقت اپنے موبائل فون بند کر لیتے ہیں، رابطے بند کر لیتے ہیں، اور وہ مخصوص ان کا ٹائم عبادت کے لیے ہوتا ہے، جس طرح بھی وہ کرتے ہیں۔ تو ہفتے والا دن عیسائیوں نے چن لیا، اور اتوار والا دن ہفتے والا یہودیوں نے اور اتوار والا عیسائیوں نے، اور جمعے والا دن مسلمانوں کی قسمت میں آیا۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ملک میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ اسلام میں باقاعدہ کوئی چھٹیوں کا کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے اسلام میں، لیکن اگر ملکی سطح پر مجموعی طور پر اگر کوئی چھٹی ہو ایک، تو وہ جمعے والی ہونی چاہیے۔ اور جمعے والے دن امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ایک جمع ہونے کا، اکٹھ کرنے کا، پھر اس میں خطبہ دیا، اس میں 2 رکعتیں پڑھیں، اور جمعے والے دن پھر ظہر کی نماز کے قائم مقام جمعہ ٹھہرا۔ اس کی فضیلت کی وجہ سے ایک روایت میں تو حضور علیہ السلام نے جمعے والے دن کو عید کا دن قرار دیا۔ اور جمعے والے دن جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ ادا کرنے آئے، اہتمام پتہ کیا ہے؟ کہ پورے ہفتے فکر ہو اسے کہ میں نے جمعہ پڑھنا ہے، جمعے والے دن صبح سے ہی ذہنی طور پہ تیاریاں ہوں، گھر والوں کو پتہ ہو، اگر کوئی اسے ضروری سے ضروری کام بھی کہے نا کہ جمعے کے ٹائم کے وقت کے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام ہے، تو یہ اسے کہے کہ دماغ خراب ہے تیرا، کہ جمعے کے ٹائم تو مجھے کام کہہ رہا ہے۔ اہتمام ہو، اسے پتہ ہو کہ آج میں نے غسل کرنا ہے، اس کا اجر ہے، آج میں نے جو موجود میسر کپڑے ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہننے ہیں، مسواک کرنی ہے، خوشبو لگانی ہے، سر اور داڑھی کو تیل لگانا ہے، تیاری کرنی ہے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ یہ اہتمام ہے۔ اور جو بندہ جمعے کو چھوٹا عمل سمجھتے ہوئے، اہمیت نہ دیتے ہوئے
جمعہ پڑھنا چھوڑ دے اور 3 جمعے تک جمعے وہ چھوڑ دے اور اس کو کوئی بڑی بات نہ سمجھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اس کا دل ثقیل ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، اس کے دل کے لیے ہدایت کو قبول کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، اس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس لیے جمعے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اہمیت نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں، وقت ملتا ہے آسانی سے، جمعے کا ٹائم ہوا کہ جمعہ پڑھ کے چلے گئے، نہیں کہیں مصروف ہیں تو بس چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اہتمام کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھتے۔ کسی نے فون کر دیا کہ فلاں وقت یار آنا جمعے کے ٹائم، 12 بجے کا ٹائم دے دیا، 1 بجے کا ٹائم دے دیا، اس نے اس کو کوئی کام بتا دیا، میٹنگ ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں سے ملنا ہے، یا فلاں کام ہے، یہ ذہن میں نہیں سوچتا کہ یہ جمعہ ہے، وہ کہتا ہے یہ کام ضروری ہے۔ یعنی جمعے والے دن جو بندہ جمعہ پڑھنے سے زیادہ کسی دوسرے کام کو اہمیت دے دیتا ہے، اس کا مطلب وہ جمعے کو اہمیت نہیں دیتا۔ اور جمعے کا جو مخصوص ٹائم ہے، اس ٹائم جمعے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا کام کرنا جو عذر کے زمرے میں نہ آتا ہو، عذر کے زمرے میں بھی کچھ کام آتے ہیں، جو ہنگامی طور پہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ہنگامی طور پہ کوئی کسی کی زندگی کو مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل بن جاتا ہے، عذر کے زمرے میں جو نہ آتا ہو، جمعے کے ٹائم کوئی کام کرنا بھی اس جمعے سے جو متعلقہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے حرام ہے، خرید و فروخت حرام ہے، کھانا کھلانا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے والے دن جب تمہیں آواز دی جائے، بلایا جائے، مطلب جمعے والے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کا بلاوا آ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پس پھر اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، لب کو دوڑو۔ مطلب اس کا یہ ہے، دوڑنا مقصد مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو دوڑ کے مسجد میں آنا ویسے ہی آداب کے خلاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کے لیے پہلی اذان ہو جائے تو پھر تمہارا دل لب کے مسجد کی طرف۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں یا آج بھی کئی علاقوں میں یا اسلام کی تاریخ میں کچھ لوگ تو صبح فجر کے بعد سے ہی تیاری شروع کر دیتے۔ حضور کے زمانے میں جنہوں نے ہاتھوں سے آنا ہوتا تھا، وہ کچھ لوگ صبح 9 بجے پہنچ جاتے تھے، اشراق کے وقت، چاشت کے وقت جلدی پہنچ جاتے تھے، اہتمام کے ساتھ آتے تھے، لپک کے آنا، توجہ سے آنا، اذعان سے آنا۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے والے دن، میں ذرا اس حدیث کو آپ نے پہلے بھی سنا ہے، ذرا اس کو ذرا آج اور آسان طریقے سے بیان کرتا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد کے اندر جمعے والے دن، تو اس کے لیے اونٹ کو اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، سب سے پہلے آنے والے کے لیے۔ جو اس کے بعد آتا ہے، اس کو گائے کو اللہ کے رستے میں ذبح کر کے صدقہ کرنے کے، خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے، اس کو بکری، دمبا چھترا وغیرہ ذبح کر کے خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد مرغی کا ذکر ہے کہ جو اس کے بعد آتا ہے، مرغی اللہ کے رستے میں
خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، انڈا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ذرا مفہوم کو آج میں ذرا کھولوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صرف پہلے ایک بندہ آیا صرف ایک بندے کو اونٹ کا ثواب ملے گا اور دوسرا آیا اس کو گائے کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے جو پڑھا ہے اس کا مفہوم ایسے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث کے بعد یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے والا منبر پہ آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اس وقت تک وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آنے والے لوگ اگر 3 4 5 6 سے زیادہ ہیں تو پھر کیا طریقہ ہے؟ 50 لوگ آ جاتے ہیں، 500 لوگ آ جاتے ہیں، ایک بندہ 11 بجے ہی آ جاتا ہے، ایک بندہ 9 بجے آ جاتا ہے، 10 بجے آ جاتا ہے، 12 بجے آ جاتا ہے، یا ایک کے بجائے 10 آ جاتے ہیں۔ علماء نے بھی لکھا ہے، حدیث بھی یوں ہی مفہوم اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے ڈیوٹیوں پہ مامور ہو جاتے ہیں، رجسٹر لے کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، مخصوص ساعتیں ہیں، مخصوص گھڑیاں ہیں، مخصوص اوقات ہیں۔ جمعے والے دن اہل اوقات کے بیچ میں جتنے بھی لوگ آ جاتے ہیں ان سب کو اونٹ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر کے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک نہیں، اس ٹائم میں جتنے بھی آ جائیں، اس کے بعد اگلے ٹائم میں جتنے آ جائیں ان سب کو گائے کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے اگلے ٹائم میں بکری دمبا چھترا ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، جتنے بھی آ جائیں ٹائم کے مطابق۔ حتیٰ کہ کسی کو مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کر کے ثواب کرنے کا ثواب ملتا ہے، انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب خطیب آ جاتا ہے، منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، فرشتے پھر رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اگلوں کا پھر نام اس کھاتے میں نہیں لکھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جمعہ نہیں ہوتا، ان کو ثواب نہیں ملتا، لیکن جنہوں نے زیادہ اجر پانا ہوتا ہے، جو زیادہ برکات حاصل کرنی ہوتی ہیں، وہ خطیب کے خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے سے پہلے پہلے آنے والوں کو ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے خطیب کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھنے سے پہلے آنے والوں کو بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جب خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو بعد میں آنے والے کئی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، جمعہ ان کا ہو جاتا ہے، فرض ان کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن ان کو اتنا اجر نہیں ملے گا جو جلدی آتے ہیں۔ اور ایک اور بھی بات میں بتاؤں، جمعے والے دن ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایسی رکھی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ مختلف علماء نے لکھا ہے کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے کچھ منوانا چاہتا ہوں، وہ جمعے والے دن سارے دن کو اپنے آپ کو وقف کرے، نمازیں پڑھے اور نماز کے علاوہ جو مقصد ہے اس کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ جمعے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے جمعے کے دوران جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو درمیان میں جو وقت ہوتا ہے 2 خطبوں کے وہ وقت ہوتا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ جمعے والے دن عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن جمعے والے دن ہر ایمان والے کے لیے ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے والے دن جمعے کی اذان ہو، جمعے کے لیے آپ کو بلایا جائے تو تم لپک کر محبت کے ساتھ جلدی میں مسجد میں جمعہ کے لیے آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت ترک کر دو۔ یہاں صرف بیع سے مراد خرید و فروخت ہی نہیں ہے،
تمام غیر متعلقہ کام چھوڑ دو، وادر البیع، سارے کام کاج، لین دین، خرید و فروخت، سب کچھ چھوڑ دو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار جو کام کر رہے تھے وہ بڑا ضروری تھا، کسان سمجھتا ہے میں جانوروں کے لیے چارہ کاٹ رہا تھا، یہ بڑا ضروری ہے، میں کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا، یہ بڑا ضروری ہے، تاجر سمجھتا ہے میں گاہک ڈیل کر رہا تھا، پیسے آنے تھے میرے لیے، وہ اب دوسرے دکان والوں کے پاس چلا جائے گا گاہک۔ کوئی کچھ سمجھتا ہے کہ یار میں یہ والے ٹائم پہ کوئی کام کرتا میرا فائدہ ہوتا۔ یہ چھوڑ کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آ کے جمعہ پڑھو، اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں لگے کہ میرا یہ کام کاج، میرے یہ سارا کچھ چھوڑ کے آنا تمہیں ذرا بوجھل محسوس ہو یا تمہیں کوئی نقصان محسوس ہو، تو میں تمہارا خالق، میں تمہارا رب تمہیں کہتا ہوں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو نا تو تمہارا سب کچھ چھوڑ کے آنا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو۔ ہاں البتہ جو باقی کام جنہیں تم بڑا ضروری سمجھتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین پہ پھیل سکتے ہو تم، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، اپنے کام نمٹاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرو، اللہ سے رزق بھی مانگو، کاروبار بھی کرو، معاملات بھی نمٹاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم زمین پہ پھرو اور اللہ کو بھول جاؤ، زمین پہ پھرو اور اللہ کی بغاوت شروع کر دو، زمین پہ پھرو اور اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دو، زمین پہ پھر کے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، نہ کہ تم اللہ کی زمین پہ پھر کے تم جرم کرو، ناپ تول میں کمی کرو، تجارت میں تم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرو، جھوٹ بولو، ملاوٹ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کی یاد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ اور اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ جو کام بھی کیا جائے اس دھیان میں رکھا جائے کہ اللہ یہ کام کرنے میں راضی ہے کہ ناراض ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ ان آیتوں میں اشارہ ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعے کی طرف۔ جمعے کا دن تھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں حضور علیہ السلام پہلے جماعت کرواتے تھے، 2 رکعتیں پڑھاتے تھے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ خطبہ بعد میں جو ہوتا ہے، جس طرح عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے وہ سنت ہے، اس کو بھی ضروری نہ سمجھا۔ تو مدینے کے اندر کچھ مسئلہ تھا، اناج کا کم ہوتا تھا، کئی بار قحط پڑ جاتا تھا، یعنی قلت پڑ جاتی تھی، کیونکہ یہ شام سے دوسرے علاقوں سے اناج آیا کرتا تھا، ان علاقوں میں اناج ذرا کم ہوتا تھا۔ تو جمعے کے دوران حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور ایک قافلے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں، جانوروں کے گلے میں ہوتی ہیں، یعنی محسوس ہو گیا کہ قافلہ آ گیا وہ اناج والا۔ تو یہ جمعہ پڑھنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو یہاں خطبہ سنتے سنتے باہر وہ اناج بک جائے، سارا لوگ لے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھے اور چلے گئے اور جا کے اناج وغیرہ خریدنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ منافق تھے، کچھ کچے ایمان والے تھے، کچھ نئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے، اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب خطبہ دینے کے لیے خطیب خطبہ دے رہا ہے نا،
تو اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی کہیں غائب ہوتے ہیں تجارت کے لیے، کام کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہاں اشارہ ہے اس آیت میں کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ کچھ لوگ ایسے جن کو تم نے دیکھا کہ وہ کیسے تھے، کیا کیا انہوں نے کہ تجارت کے لیے اور بے مقصد لہو کام کے لیے آپ کو اکیلا چھوڑ کے اور چلے گئے باہر۔ ان کو کہہ دو میرے نبی کل ما عند اللہ خیر من اللہو وتجارہ، کہ میرے نبی ان کو بتا دو کہ یہ جس کام کے لیے گئے تھے نا، وہ تجارت ہو یا کوئی فضول کام ہو، کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ لین دین ہو، وہ کوئی اور کام ہو، اس سے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے، انہیں مل جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ یہاں ایک کسان تھا، اس کی باری تھی، نہری علاقے میں اس کا گھر تھا، تو نہر کا پانی وقت پہ لگتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ میں جمعہ پڑھنا پہلے، وہ کہہ رہی تھی نہیں جمعہ نہ پڑھو، پہلے پانی لگاؤ، جمعہ کی خیر ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ توکل بعد میں دیکھوں گا، ٹائم اگر ہوا تو لگا لوں گا، نہیں تو میں نے جمعہ نہیں چھوڑنا۔ بحث ہو گئی ان کی، وہ جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ بعد میں اس کا اونٹ تھا وہ بھی کھل کے غائب ہو گیا، اور بیوی اس کے آنے سے پہلے نہ دل میں غصہ لیے بیٹھی ہے کہ یہ میرا خامد اچھا ہے، ادھر پانی بھی نہیں لگایا، اونٹ تھا کام آتا تھا، یہ بھی نکل گیا۔ لیکن جب جمعہ پڑھ کے یہ واپس آیا تو اونٹ دروازے پہ بندھا ہوا تھا، بیوی سے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ کتے 2-3 تھے آوارہ، تو وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ بھاگ کے میرے پاس آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ لو میں جمعہ پڑھنے گیا تھا نا، تو اللہ نے کتوں سے بھی میرے اونٹ کی حفاظت کروا دی۔ جب اپنی کھیتوں پہ پہنچا تو اس کا جو ساتھ والے کھیت والا تھا نا، جا کے دیکھتا ہے کہ اس کی زمینیں ساری سیراب ہو چکی ہیں، تو ساتھ والا آ کے معذرت کرتا ہے یار مہربانی غلطی معاف کرنا، میں نے اپنی کھیتوں کو پانی لگایا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس کا بننا ٹوٹ گیا، ساری تیری زمینیں سیراب ہو گئی ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھیں کہ کل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے ہاں جو بندے کے پاس ہوتا ہے، وہ جو ہم جس کے پیچھے خود دوڑ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہوتا ہے، یعنی جو ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمیں مل جائے، اس سے زیادہ بہتر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پاس تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی رزق دینے والا، اللہ ہی صحت دینے والا، اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی ہمیں سکون دینے والا، اللہ ہی ہمیں اپنی نعمتیں دینے والا، اللہ ہی ہمیں سانسیں دینے والا، اللہ ہی ہمیں سلامتی دینے والا، اللہ ہی ہماری زبان کو قوت گویائی دینے والا، اللہ ہی ہمارے ہاتھوں کو حرکت کی طاقت دینے والا، اللہ ہی ہماری آنکھوں کو بینائی دینے والا، سارا کچھ اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اس سے کہ جو ہم تگ و دو کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے نوازے، اور اللہ تعالی ہمیشہ اپنی مدد، اپنی دستگیری ہمارے شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔